یہ جو جاہل لوگوں نے اور یہ اسلام کا اور عجیب سے چیز بنا دی ہے نا، ایک ہمارے ایک جاننے والے ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سنا تھا کہ نافرمان کی روح بہت مشکل سے نکلتی ہے اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روح آسانی سے نکلتی ہے۔ تو میں تو جب گیا یورپ میں تو میں نے بہت سے گوروں کو بڑے آرام سے مرتے ہوئے دیکھا اور بہت سے نیک لوگوں کو بڑی مشکل سے مرتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں مجھے تو اسلام کے بارے میں اشکالات شروع ہو گئے۔ میں نے کہا آپ نے جن سے یہ تقریر سنی ہے نا کہ نیک لوگ کی روح آرام سے نکلتی ہے، بروں کی مشکل سے نکلتی ہے، انہوں نے آدھی بات بتائی ہے، پوری نہیں بتائی۔ میں نے کہا یہ تو صحابہ کے دور میں نے کہا اگر آپ حدیثیں پڑھ لیتے ایک آیت سے کبھی تھوڑی مسئلہ حل ہوتا ہے۔ آپ کسی کی ایک بات لے رہے ہیں، دوسرے موقع پہ جو اس نے تشریح کی ہے وہ آپ نہیں لے رہے۔ میں نے کہا معاذ اللہ، اگر کسی کی کوئی موت کی کسی کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، یہ اس معاذ اللہ اس کے برے ہونے کی علامت ہے، تو یہ تو پھر کفر ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوعکو کما یوعکو رجلان منکم، مجھے بخار میں اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتی ہے۔ آپ پر جب بیماری آتی تھی نا، آپ کو تکلیف دوسروں سے زیادہ ہوتی تھی۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ کی روح نکلی ہے، اور آپ کی جو میں نے موت کی تکلیف دیکھی ہے، جس شدت میں آپ جس تکلیف میں تھے، اس کے بعد مجھے کسی کی موت کی جو آسانی سے کوئی دنیا سے گیا ہو نا، اس کے مرنے پر مجھے کبھی رشک نہیں آیا۔ رشک کا کیا مطلب کہ بھئی یہ اتنی آسانی سے چلا گیا تو اس کا مطلب یہ زیادہ اچھا تھا، اور معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کم تھے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا۔ کہتے ہیں مجھے کبھی کسی پہ رشک نہیں آیا کہ آرام سے مر گیا تو بہت نیک ہوگا، ٹھیک ہے نا، بہت مشکل ہے سمجھانا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ یعنی امی عائشہ کی حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت جو تکلیف کی حالت تھی، اس کو جب سے میں نے دیکھا ہے، تو امی عائشہ کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اب اگر میں کسی کو دیکھتی ہوں نا کہ آرام سے روح نکل رہی ہے، یعنی آرام سے مر رہا ہے، دنیا سے جا رہا ہے، تو مجھے اس پہ رش نہیں آتا کہ وہ بہت نیک ہوگا۔ کیا مطلب؟ اس کا نیک عمل سے تعلق بولتے کیوں نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں سارا مدار کس پر ہے؟ مرنے کے بعد شکل کیسی ہے اس کی؟ آڑا ترشا ہو گیا تو جہنم میں جا رہا ہے اس کا مطلب، اور اگر مرا ہوا ہے دانت کھلے میں ایسا لگ رہا ہے مسکرا رہا ہے، سیدھا کہاں جا رہا ہے؟ او بھائی اگر خدا نخواستہ کوئی لکوے کا مریض تھا، کوئی فالج کا مریض تھا، وہ تو مرے گا تو اس کا تو بیچارے کا ہوگا تھوڑا سا چہرہ بھی ٹیڑھا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نیک لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو مدار کس پر ہے؟ اعمال پر۔ اور نیک لوگوں کو بعض دفعہ موت کے وقت ڈبل تکلیف دی جاتی ہے۔ ایک تو اس لیے دی جاتی ہے، یا تو اس لیے کہ کوئی گناہ ان کا باقی رہ گیا ہوتا ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں بھائی قبر میں جانے سے پہلے اس کو ہمارے پاس دھلا کے لے کے آؤ، صاف ستھرا ہو کے۔ اب ہمارے پاس آ رہا ہے تو اب ہم نہیں چاہتے کہ اس کے گناہوں کی گٹھری ہو، اس کو پاک صاف کر کے لے۔ میں نے بڑے بڑے بزرگ دیکھے جن کو آخری وقت میں بہت مصیبت میں گزری ہوئی، یعنی زندگی کے آخری ایام، بیٹیوں کی ٹینشن، کسی بیٹی کو طلاق ہو گئی، وہ گھر آ گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، تو بڑی ٹینشن میں آخری وقت، لیکن وہ زبان سے کیا کہتے تھے؟ شکر، کہ یار شاید اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے۔ جنازے میں تاخیر کا شرعی حکم کیا ہے؟ کن وجوہات کی بنا پر تاخیر جائز ہے؟ کس حد تک تاخیر کی اجازت ہے؟ اگر اس طرح کا کام ہو جائے تو ایک غیر افضل کام یا سنت کام پر تنقید کس حد تک کرنا جائز ہے؟ مشہور علماء کے جنازوں میں لوگ پورے ملک سے قافلوں کی صورت میں سفر کر کے آتے ہیں، ان کے جذبات کا کس حد تک خیال رکھنا چاہیے؟ مفتی رشید احمد رحمہ اللہ تعالی لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی کا جنازہ کیسے ہوا؟ مشہور اور بڑے علماء کو اپنے مریدوں کو وفات کے بعد کی کیا وصیتیں کرنی چاہیے؟ پورا اہم اسلامیات کا پیپر بنا کے دے دیا ہے۔ جنازے میں تاخیر جائز نہیں ہے، میت کی بے اکرامی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ایسا بھی ہوا کہ ایک بوڑھی خاتون مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، رات کو ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ہے ہی نہیں مسجد میں، تو صحابہ سے پوچھا، صحابہ نے فرمایا کہ ان کا رات کو انتقال ہو گیا تھا تو ہم نے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے ضرور بتا دیتے تاکہ میری نماز سے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں اٹھایا گیا، رات کو انتقال ہوا، بس رات کو دفن کر دیا ان کو۔ تو جنازے میں تاخیر ٹھیک نہیں ہے۔ باقی ابھی بہت بڑے بزرگ حضرت مختار صاحب رحمہ اللہ تعالی،
حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے، بڑے اللہ والے بزرگ تھے، بڑے اللہ والے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ لا نزکی علی اللہ احدا، جو ہمیں معلومات ہے ان کے بارے میں، جو ان کی جو تعلیمات ہے، ظاہر ہے 100% یقینی دعوت تو کسی کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے ان سے دین کا بہت کام لیا ہے۔ KPK میں ان کا جو اجتماع ہوتا تھا، بہت بڑا اجتماع ہوتا تھا، ہمارے جامعۃ الرشید سے بھی اساتذہ جاتے تھے وہاں ان کی صحبت میں، میرا بھی بہت دل کرتا تھا جاؤں، لیکن میں مشہور ہو گیا ہوں، میرے لیے کہیں آنا جانا بڑا مشکل ہو گیا ہے، کہیں بھی بیٹھو تو کہ سیکھنے کی نیت سے، جتنے بھی اللہ والے بزرگ ہیں، ہم لوگ تو بزرگوں کو مانتے ہیں نا، ہم لوگ کے یہاں بزرگ بھی ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں نے تو بزرگ لیس بنا دیا سوسائٹی کو، انہوں نے تو یہ پیغام دیا کہ بابے سارے ہی غلط ہیں، اور ونس اپون اے ٹائم کوئی بزرگ ہوا کرتا تھا، اب کوئی بزرگ ہے ہی نہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، بزرگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہر دور میں رہے گی۔ تو انہی بزرگوں میں سے ایک حضرت مولانا مختار صاحب تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو ان کے جنازے میں بھی کچھ تاخیر ہوئی ہے، جس پہ لوگوں نے مجھے بہت کال کی کہ آپ اس پہ ری ایکشن ریکارڈ کرواؤ کہ علماء کے جنازوں میں تاخیر ہو رہی ہے، علماء بیانات میں تو کہتے ہیں جنازہ جلدی ہو، اور عملی طور پر تو میرے پاس جو معلومات ہیں میں ان کے حساب سے بتا رہا ہوں، ان کے جنازے میں تاخیر مجھے جو پتا چلا ہے دھن کی وجہ سے ہوئی ہے، وہاں دھن بہت زیادہ تھی، ٹریفک، میں ابھی لاہور میں تھا نا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، جو آدھے گھنٹے کا سفر وہ 4-5 گھنٹے میں ہو رہا تھا۔ تو میری معلومات کی حد تک جو ہے ان کے جنازے میں تاخیر ہوئی ہے دھن کی وجہ سے، بہت زیادہ دھن تھی۔ باقی اصولی طور پہ دیکھو مسئلہ یہی ہے، اور یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے اکثر، بڑے لوگوں کا جب انتقال ہوتا ہے تو بہت ٹائم لگتا ہے جنازے میں۔ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے آرڈر دیا تھا کہ فوراً جنازہ پڑھا دیا جائے، لیکن ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے تاخیر کروائی کسی وجہ سے، واللہ عالم۔ تو مفتی تقی صاحب نے کہا بھائی اب ولی کی اجازت کے بغیر ہو نہیں سکتا، یعنی دل سے یہ بتا دیا کہ میں اس پہ خوش نہیں ہوں، عملی طور یعنی اب میرے اختیار میں نہیں ہے نا، ایک چیز اختیار میں نہیں ہے تو پھر اس پہ تو مکلف نہیں ہوتا۔ بتاؤ کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کا بیٹا کہہ رہا ہو جنازہ نہیں پڑھانا، تو پھر امام کیا کرے گا؟ بیٹے سے تھوڑی لڑے گا۔ تو اب ان کے بیٹے نے کیوں کہا وہ جانے، ان کے بیٹے جانے۔ لیکن یہ بات بر صغیر میں دیکھنے میں آتی ہے کہ بڑی شخصیتوں کا انتقال ہوتا ہے تو جنازے میں ٹھیک ٹھاک تاخیر ہوتی ہے، یہ غیر شرعی چیز ہے۔ بہت سی چیزیں عربوں میں خاندانی ہیں، کیونکہ وہ اجمیوں یعنی جو غیر مسلم ہے نا، ان کے ساتھ سعودی عرب پہ حکومت نہیں رہی نا، یعنی انگریزوں نے حکومت نہیں کی، ہندوؤں کے ساتھ ان کا زیادہ جوڑ رہا نہیں ہے، تو ان کی جو عرب لوگ ہیں وہ زیادہ رہے نہیں ہیں غیر مسلم قوموں کے ساتھ، تو غیر مسلموں کی بہت ساری جو برائیاں جو ہم لوگوں میں آئی ہیں ان میں نہیں آئی ہیں۔ ہاں پیسہ آنے کی وجہ سے ان میں سوسائٹی میں جو خرابی آئی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو کلچر تبدیل ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں جہیز آ گیا، بارات آ گئی، یہ سارا ہندوؤں سے آیا ہے۔ میں اکثر بتاتا ہوں وزیرستان میں آپ جا کے دیکھو، جو ناردرن ایریاز ہیں ہمارے، ان میں جو پٹھانوں کا اصل کلچر ہے اس میں بارات کا اب بھی تصور نہیں ہے، جہیز کا اب بھی تصور نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ان کو علماء نے سمجھایا ہے، بھائی کلچر ہے ہی نہیں، جو مسلمانوں کا اصل کلچر یہی تھا کہ نکاح پہ سارا خرچہ لڑکے کا ہوگا، لڑکی والوں کا کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی وہاں بارات نہیں ہے، اگر وہ بارات کا کھانا کھلا بھی رہے ہوتے ہیں تو لڑکے سے پیسے لیتے ہیں، وہ مرد سے پیسے لیتے ہیں۔ سعودی عرب میں بھی ایسا ہی ہے، عربوں میں بارات ہے ہی نہیں، سارا خرچہ مرد اٹھا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں سب علماء کے ہاں بیٹیوں کی شادیوں پہ باراتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو ہندوؤں میں ہو رہا ہے، کوئی فرق، جہیز بھی ہو رہا ہے، عربوں میں جہیز بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں جہیز بھی ہے، علماء کے بھی یہاں بھی ہے، چاہے تبلیغ میں ہو کوئی، اللہ ماشاءاللہ اللہ کسی کو بچا لے، چاہے تبلیغ میں ہو، چاہے وہ عالم ہو، بزرگ ہو، خلیفہ ہو، بارات بھی ہوگی جہیز بھی ہوگا، بارات بھی ہوگی جہیز بھی ہوگا، سب چل رہا ہے۔ کیونکہ رسم کے خلاف جہاد کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کوئی کلچر بن چکا ہو نا، کوئی چیز کلچر کا حصہ، اس کے اگینسٹ چلنا بہت مشکل ہے۔ میں نے بتایا نا ابھی میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں، ایک مصیبت بن گئی ہے میرے لیے شادی، وہی لڑکی والے وہی بارات بھی کر رہے ہیں، وہی بھائی چھوڑو یار، میں گاڑی لے کے آ رہا ہوں، آپ بچی کو بٹھاؤ، ہماری بہو ہے، نکاح پڑھاتے ہیں، لے آتے ہیں، بس کیا ہو گیا، ہو گئی شادی، اور کیا، پھر اگلے دن ولیمہ ہم کر لیں گے، وہ ہماری مرضی ہے کہ کیسا دال چاول کھلاتے ہیں، قورمہ بریانی کھلاتے ہیں، کتنے افراد کو بلاتے ہیں، وہ ہمارا ہیڈک ہے، وہ آپ کا ہیڈک ہے ہی نہیں۔ اور یہ کہ ہم آپ کو کیش اماؤنٹ پکڑا دیتے ہیں بچی کی جو شادی کے لیے، جو آپ نے دلہن کے کپڑے وپڑے تیار کرنے، لڑکے کا کام ہے یہ، یا لڑکے کا باپ دے گا یا لڑکا دے گا۔ اب بیٹوں کی شادیاں شروع کرنی ہے ہم نے، تو جیسے اپنی کی ہیں اپنی بھی میں نے ایسے ہی کی ہیں۔ بھائی ہم گئے لڑکی والوں کے گھر گئے، بات طے ہوئی تو ہم نے کیش اماؤنٹ پکڑا دیا، بھائی آپ دلہن کے کپڑے وپڑے اس سے تیار کر لیں، جو بھی آپ کو، جو بھی دلہن کو ضروری سامان جو دیا جاتا ہے، کپڑے اور جو بھی آج کل خواتین کے میک اپ کے سامان ہوتے ہیں، بھائی یہ ہمیں تو نہیں پتا ان چیزوں کا، آپ کو پتا ہے ہم اتنا اماؤنٹ دے سکتے ہیں، اس میں یہ آپ کا ہیڈک ہے، اب کیا خریدنا ہے آپ نے، پکڑا دیا ان کو بھائی، اور ہمیں رخصتی کی تاریخ بتا دو، ہم نے اپنا گھر تیار کر لیا۔
یا جو سیپریٹ کوئی روم لے لیا کرائے پر, یعنی جو گھر, خالی روم نہیں ہوتا, گھر ہوتا ہے, ایک کمرے کا, دو کمرے کا, جو بھی ہماری استطاعت تھی. تو جب میں نے دوسری شادی کی بالکل ایسے ہی کی, تیسری بھی ایسے کی, چوتھی بھی ایسے کی. تو خیر ہماری تو ساری شادیاں اس طریقے سے ہو گئی آرام سے. تو ایسے ہی ہوئی تھی. جب میری سیکنڈ میرج ہوئی تھی تو میں نے ان کو بولا کہ پہلی بھی میری بہت آرام سے ہوئی ہے. میں بیان کر رہا تھا جمعرات کا اپنی مسجد میں, تو ایک دن جمعرات کو ناغا تھا, تو اگلے دن میں آیا تو لڑکے نے آپ کل ناغا تھا بیان میں. میں نے کہا میں اسلام آباد گیا ہوا تھا, اصل میں میری شادی تھی. میں نے کہا ہیں کل تو آپ یہاں گھوم رہے تھے. میں نے کہا میں گیا ہوا تھا, وہاں نکاح ہوا ہے. میری والدہ تھی, میری بھابھی, میرے بڑے بھائی اور میں, 4 افراد تھے ٹوٹل. ہم 4 افراد گئے تھے, رخصتی کر کے لے آئے, ختم. تو اگلے دن ہم نے پھر ولیمہ کیا. حالانکہ جو میری اہلیہ کے والد تھے بڑے مالدار آدمی تھے, وہ اچھے خاصے, اور سخی بھی, صرف مالدار نہیں سخی بھی تھے کیا ہیں. تو سخی بھی تھے اور مالدار بھی تھے, لیکن نہیں کچھ بھی نہیں خرچہ کیا انہوں نے, اور ہمیں اچھا لگا. ہمیں پتا تھا, اس لیے نہیں کر رہے کہ کنجوس ہیں, کنجوس نہیں ہے, ہمیں پتا ہے وہ کنجوس پنجاب سے تھے نا, تو پنجابی لوگ ویسے بھی کنجوس نہیں ہوتے. پنجابی لوگ اکثر اسراف تو کرتے ہیں, حد سے زیادہ خرچ کرنا. کنجوس میں نے پنجابیوں میں نہیں دیکھا. تو اسراف کرنے والے بہت دیکھے ہیں. تھوڑا سا پیسہ آیا اڑا دیا, سب کچھ اڑو کے فارغ ہو کے بیٹھ گئے بےچارے, اب بیٹھے ہوئے. تو اسراف ملے گا. ہاں کوئی اگر آپ کو کسی پنجاب والے سے واسطہ پڑا ہو جو کنجوس ہے تو پھر وہ الگ بات ہے, لیکن جو میرا تجربہ ہے وہ یہی ہے. تو لیکن اڑاتے ہیں, اسراف میں ہے, یہ بھی بہت بڑی برائی ہے. میں نے ایسے پنجاب میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ باہر سے آئے, پیسہ کمایا ٹھیک ٹھاک, شادی میں سارا اڑا دیا, ساری کمائی برباد ہو کر دی, کیونکہ وہ شادی میں دکھانا تھا کہ جی ہمارے پاس بہت پیسہ ہے, تو اسراف ملے گا. تو ہمارے سسر صاحب نے کچھ بھی نہیں خرچ کیا, بس ہم گئے ہیں, 4 بندے گئے, ہم آ گئے. اچھا 2 ٹرین سے آئے, میں بائی ایئر آیا واپس. اگلے دن ہم نے ولیمہ کر لیا. اچھا اگلے دن 10 محرم تھا, ہم نے کہا 10 محرم کو ہو جائے گا ولیمہ, کیا جاتا ہے. تو کتنے آرام سے ہو گیا نا. تو دوبارہ جب میری شادی ہوئی وہ بھی اسی طرح ہی ہوئی ہے. تو میں نے ایک کمرے کا گھر لیا. اس وقت میری استطاعت اتنی تھی بھائی, میں دوسری زوجہ کے لیے ایک کمرے کا گھر ہی لے سکتا تھا. میں نے ان کو بتا دیا بھائی یہ میری حیثیت ہے, ایک کمرے کا گھر ہے, واش روم, باتھ روم, کچن, سب چیزیں اس میں سہولتیں موجود ہیں, چھوٹا سا لاؤنج ہے. فی الحال میری گنجائش یہ ہے, اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا. میں کسی سے قرضہ نہیں لوں گا, اپنے آپ کو عذاب میں نہیں ڈالنا. اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں آ رہا تو بھی ٹھیک ہے, میں کہیں اور ٹرائی ماروں گا. وہی ابھی پورا بیان ہوا نا, احمقوں کی جنت میں مت رہو, نہ دوسروں کو خوشنما باغ دکھاؤ. آپ کو پتا ہے اس بیس پہ کئی رشتے ریجیکٹ ہوئے ہوں گے نا, تو ہو گئے, کوئی بات نہیں یار, ٹرائی مارتے رہو. ایک دن اللہ سنے گا آپ کی پکار, عرش ہلا دے گی آپ کی پکار, ٹھیک ہے نا. ایک دن عرش ہل گیا تو وہ لوگ راضی ہو گئے. میں نے کیش اماؤنٹ پکڑا دیا جو میری استطاعت میں تھا, بھئی آپ تیاری کر لیں. مہر بھی جو بنتا تھا, میں نے جو میرے جو گنجائش تھی مہر کی وہی رکھا ہم نے. میں نے کہا یہ مہر ہے بھئی, یہ ہو گیا. تو ایسا ہی ہوا, رخصتی ہوئی, کچھ بھی لڑکی والوں کا ہم نے خرچ نہیں کروایا, اور رخصتی ہو کے آگے فرنیچر جو بھی تھا میری استطاعت کے مطابق میں نے گھر میں ڈال دیا. دوسری شادی ہو گئی. اسی طرح پھر تیسری بھی ایسے ہی ہوئی ہے. کمرہ لیا 2 کمروں کا, اس میں میری استطاعت بڑھ چکی تھی, 2 کمروں کا گھر لے لیا ہم نے, استطاعت بڑھ چکی تھی. پھر ہم نے تیسری چوتھی شادی ہو گئی. آئی بس سمجھے, ساری اسی طرح آرام سے ہو گئی. خرچہ ہمارا ہو رہا ہے, لڑکی والوں کا نہیں کرنے دے رہے ہم, 1 ٹکا نہیں خرچ کرنے دے رہے ہم ان کو. سارا خرچہ کس کا ہوگا, ہمارا ہوگا. اب جب بیٹے کی شادی ہے, اب وہی حساب چل رہا ہے, ہمیں اتنے بارات میں اتنے افراد. میرا تو دماغ خراب ہو گیا دن میں بہت. نہیں وہ پھر ڈیٹیں طے ہو رہی ہیں, فلاں تاریخ کو ہوگی, پھر لڑکی والے پھر لگے. بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے, ہمارے تو بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے. تبھی تو لوگ بچے پیدا نہیں کرتے یار. ایک بچہ عذاب جان ہے بھائی, ایک بیٹی عذاب جان ہے. بیٹے عذاب جان اس لیے کہ ان کی تو کرنی نہیں ہے. وہ جب اسٹیبل ہو جائیں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے, جب وہ اتنے لاکھ کمائیں گے, چاہے وہ اس دوران زنا کرنا شروع کر دے, ڈپریشن, یا تو زنا کرے گا یہ ڈپریشن سے پاگل ہو جائے گا. پراٹھے پھوڑ رہا ہے, اس کو پھر تبلیغ میں جائے گا سہروزے کے لیے, کبھی 4 مہینے کے لیے جائے گا, ٹھیک رہے گا, پھر آ کے پھر بولے گا یار پھر ویسے ہی ہونا شروع ہو رہا ہوں میں جیسا جانے سے پہلے تھا. تو میں کہتا ہوں پراٹھے کھانا چھوڑ دے بھائی. تو ایک عذاب بنایا بھائی. تو بیٹوں کی شادی پہ بھی پھر یہی مسئلے ہوتے ہیں, لیکن اس کا حل لوگوں نے سوچا کرنی نہیں ہے. بیٹیوں کی تو کرنی ہے نا, ایک بچی ایک مصیبت بنی ہوئی ہے. تو یہ ہندوؤں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں میرے بھائی. ہم مسلمان ہیں, اور یہ علماء کے گھروں میں بھی سب کچھ ہو رہا ہے, اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ نے بچا لیا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے کے بارے میں پتا چلا, وہ اس پہ بڑے سخت ہیں ان چیزوں پہ.
وہ بہت بائیکاٹ کرتے ہیں ان چیزوں کا. اچھی بات ہے, اللہ ان کو اور ہمت دے. تو اب جب بیٹے کا نمبر آیا ہے تو پھر وہی لڑکی والے فلانا ڈمکانا. میں نے ان کو فون بھی کیا, میں نے کہا بھائی دیکھو ہلکا رہو یار, خود بھی ہلکے رہو, ہمیں بھی ہلکے رکھو. میں نے کہا ہم آئیں گے, آپ کو کچھ کیش اماؤنٹ پکڑا دیں گے, 3-4 دن کا ٹائم لے لو, دلہن کے جو ڈریسنگ کی تیاری میں ہوتا ہے وہ ٹائم لے لو, میں گاڑی لے کے آؤں گا, میری یہی گاڑی ہے, پیچھے 4 گارڈ بیٹھے ہوں گے, پوری سیکیورٹی کا پورا انتظام ہے, انشورنس کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور آپ کے گھر میں نکاح پڑھا کے بہو کو بٹھا کے لے آئیں گے. پھر حوالے کر دیا بہو کو کس کے, بھائی اس کے شوہر کے حوالے کر دیا الگ. پہلے میں نے ان کے لیے گھر کا انتظام کر لیا ہے, یہ سارا میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں, کیونکہ اس کی ابھی اتنی آمدن ہے نہیں کہ وہ یہ سب کچھ کر سکے. اس کو بولا ہے بیوی کو سنبھالنا تیرے ذمہ ہے, یہ نہیں کہ انڈے کے پیسے بھی مجھ سے لے رہا ہے آ کے, دہی کے پیسے بھی, ابو دہی دے دو, دہی چاہیے, چٹنی چاہیے, یہ سارے خرچے کون کرے گا؟ کیونکہ ہاں شادی کے موقع پہ جو خرچہ ہوتا ہے مجھے پتا ہے, وہ کمیٹیاں ڈال کے کون, یہ تو وہ میں کر دیتا ہوں. اس کے بعد پھر کیونکہ ذمہ داریاں ڈالے بغیر کام نہیں چلتا. اگر آپ نے لڑکے کی ذمہ داریاں نہیں ڈالی نا, بہو بھی اپنے ذمے میں لے لی, تو بڑے خطرات ہوتے ہیں آج کل کے نوجوانوں کے, پھر وہ پڑ جائے. تو اس لیے جو نوجوان لوگ شادیاں کرتے ہیں نا, تو میں ان کے اباؤں کو کہتا ہوں ذمہ داری اسی پہ ڈالنی ہے آپ نے, کیونکہ آپ اتنی جگہ پھنسو گے کہ پھنستے چلے جاؤ گے. عدنان صاحب پشاور سے, ہمارے گھروں میں ایک ہی باتھ روم ہے, تو کیا ہم واش روم میں وضو کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جی بھائی کر سکتے ہیں. ارشاد منگش پشاور سے, والد وفات ہو گئے ہوں اور پیچھے صرف ماں اور ایک شادی شدہ بیٹی اور شادی شدہ بیٹا رہ گیا ہو, اور کل جائیداد 10 مرلے ہو, تو سب کو کتنا حصہ ملے گا؟ دیکھیں والد صاحب کی وفات ہو گئی, صرف ان کی بیوہ ہے, ایک شادی شدہ بیٹی اور شادی شدہ بیٹا ہے, والد صاحب کے والدین بھی نہیں ہیں. یہ بھی اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ بیوہ کو 8واں حصہ ملے گا, یعنی کل جائیداد کو 8 پہ تقسیم کریں گے, یعنی 12.5%. پھر بیوہ کا حصہ نکالنے کے بعد جو بھی بچے گا اس کو 3 پہ ڈیوائیڈ کریں. تو جب 3 پہ ڈیوائیڈ کیا تو جو جواب آیا, یعنی 1/3 وہ بیٹی کا اور 2/3 جو ہے وہ بیٹے کو دے دیا جائے. حسنین سیال کوٹ سے, نماز کے دوران آستین کہاں تک فولڈ کر سکتے ہیں؟ کیا کوہنیوں سے نیچے تک فولڈ کر سکتے ہیں یا تھوڑے سے بازو فولڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کپڑے موڑنے سے منع کیا ہے, تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز میں آستین موڑنا جائز نہیں ہے. لیکن پھر اس میں خود اختلاف ہے کہ تھوڑی بہت موڑنا یا پوری. تو ہماری نزدیک راجح قول یہ ہے کہ تھوڑی بہت موڑنے سے کچھ نہیں ہوتا. اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موڑنے سے منع کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ کپڑے کی ہیئت چینج نہ ہو جائے, آپ عجوبہ نہ لگے. کپڑے کو اپنی اصل وضع پہ رکھ کے نماز پڑھنی چاہیے. کوئی بھی نماز میں ایسا کام جو نارمل روٹین میں انسان نہیں کرتا, اس طرح کا لباس پہننا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو نارمل روٹین میں تو ہم تھوڑے بہت آستینیں موڑ لیتے ہیں, ہاں یہاں تک نہیں چڑھائی جاتی آستینیں, وہ پھر عجیب سا لگتا ہے انسان. تو اس لیے تھوڑی سی آستینیں کسی نے موڑ لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے. البتہ نماز میں یہاں تک آستینیں موڑنا, تو آپ کی حیات چونکہ جو اصل وضع ہے وہ چینج ہو جاتی ہے, تو یہ مکروہ ناجائز عمل ہے. لیکن اگر تھوڑی بہت آستین موڑ لی تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی احتیاط کرے کہ تھوڑی سی آستین بھی نہ موڑے تو یہ زیادہ اچھا ہے. لیکن یہ خوب سمجھ لیں اگر کسی کی آستینیں ہیں ہی چھوٹی, جیسے شرٹ پہنی بھی ہے تو آستینیں ہی یہاں تک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بات ہے آستین موڑنے کی. اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس سے بعض لوگوں نے آج یہ کہنا شروع کر دیا کہ ٹخنے ننگے کرنا, ٹخنے کھولنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ آپ کو شلوار موڑنی پڑتی ہے. تو یہ بالکل غلط ہے. حدیث میں جو موڑنے سے منع کیا گیا ہے نا, وہ فولڈ کرنا ہے یہاں سے, یا پائنچوں کو آپ نیچے سے فولڈ کریں. ٹخنے کھولنا تو حدیث میں بہت شدید حکم ہے نماز کی حالت میں. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل ازارہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتے جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے کھینچتا ہے. تو ٹخنے جو ہے وہ ننگے کرنے پڑیں گے, چاہے پینٹ کو فولڈ کر کے کرنا پڑے یا شلوار کو فولڈ کر کے کرنا پڑے, نیچے سے فولڈ کرنا پڑے یا اوپر سے فولڈ کرنا پڑے, کیونکہ ٹخنے کھولنے کا حکم زیادہ مؤکد ہے اور اس کی زیادہ شدید تاکید ہے, خاص طور پہ نماز میں تو اور زیادہ تاکید ہے. عثمان صاحب سعودی عرب سے کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا, اس نے روزہ رکھا ہوا تھا لیکن لڑکی کے ساتھ ویڈیو کال پہ بات کر کے اپنی خواہش پوری کر لی. اب اس کا کیا کفارہ ہے؟ بہت بڑا جرم کیا, گناہ کیا. اب یہ کہ رمضان کا روزہ تھا تو روزہ ٹوٹ گیا, کفارہ لازم نہیں ہے کیونکہ کفارہ ہم بستری سے لازم ہوتا ہے. اور اگر نفلی روزہ تھا تو بھی گناہ بھی ہوا, ٹوٹ گیا. دونوں صورتوں میں ایک ہی حکم ہے کہ رمضان کا روزہ تھا تو قضا واجب ہے, اور نفلی روزہ تھا تو بھی قضا لازم ہے, کیونکہ نفلی روزہ اصل میں تو لازم نہیں ہے لیکن توڑ دیا تو لازم ہو جاتا ہے, اس کی قضا لازم ہو جاتی ہے. محمد ملک خان KPK سے سوال یہ ہے کہ موبائل فون کے کام میں اگر کسی کو گانا بھیجنا ہو تو کیا وہ حلال ہے یا حرام؟
नीस कोई अगर कह दे कि नात या नज़म डाल दो तो वो हम डाल देते हैं, क्या इसकी कमाई हलाल है या हराम? जनाब गाना उसमें डाउनलोड करना या गाना भेजना इसकी कमाई नाजायज है। नात या नज़म वगैरह अगर डाउनलोड कर देते हैं तो वो हलाल है, उसमें कोई हरज नहीं है। बिनते मतलूब उत्तर प्रदेश से, क्या तरावी में 4 रकत एक सलाम से पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, जायज है, लेकिन बेहतर यही है कि 2-2 रकतें करके पढ़ें जो सहाबा का तरीका था। बिनते मतलूब उत्तर प्रदेश से, दामाद को बगैर बताए ज़कात दे सकते हैं? जी दे सकते हैं, दिल में नियत कर लें और जबान से उसको गिफ्ट या हदिया के नाम पे दे दें। मोहम्मद साकिब इंडिया से, क्या पीर और जुमेरात के दिन रमजान का कज़ा रोजा रखते वक्त पीर और जुमेरात के सुन्नत रोजे की नियत भी की जा सकती है? क्या इस तरह रमजान के रोजे के साथ साथ सुन्नत रोजे रखने का भी सवाब मिलेगा? नहीं, सुन्नत रोजा अलग है, कज़ा रोजा बिल्कुल अलग है। तो पीर और जुमेरात को आपने अगर रमजान के रोजे की नियत कर ली तो फिर पीर जुमेरात वाले रोजे का सवाब नहीं मिलेगा। मोहम्मद सुहेल यूपी से, हमारे मुल्क में गाय ज़बा करना मना है, लेकिन कसाई गाय ज़बा करके गोश्त फरोख्त करते हैं, तो क्या हम इस गोश्त को खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? भाई गाय तो ज़बा हो ही गई है, उसके गोश्त के कौवों को खिलाएंगे क्या? पाकिस्तान से किसी ने पूछा, मैंने घर में कबूतर पाले हुए हैं, बिल्ली आकर कबूतर और चूजों वगैरह को खा जाती है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या बिल्ली को मारना जायज है? बिल्ली आपके कबूतरों को मार रही है और आप पूछ रहे हैं कि मैं बिल्ली मार सकता हूँ या नहीं? क्या बिल्ली मुझसे पूछ के या किसी मुफ्ती से पूछ के आपके कबूतर और चूजों को खा रही है? जब वो बगैर पूछे आपके चूजों और कबूतरों को खा रही है तो आप भी किसी से पूछे बगैर बिल्ली को खा जाए, यानी खाने का मतलब मार दें आप उसको। भगा दें, मारने की क्या जरूरत है, थैले में डाल के कहीं दूर छोड़ा है ना। तो जानवर पे भी शरीयत ने रहम का हुक्म दिया है। बहरहाल अगर फिर भी बाज ना आए तो फिर मार भी सकते हैं, लेकिन मारने का तरीका ऐसा इख्तियार किया जाए जिससे उसको तकलीफ कम से कम हो। अमेरिका से किसी ने पूछा है, शदीद बीमारी की वजह से पाकिस्तान में एक रोजा ना रखने पर कितनी रकम फिदिया देनी होगी? भाई बीमारी की वजह से फिदिया नहीं देना होता, बाद में रोजा कज़ा करना पड़ता है। अगर बीमारी है तो बाद में कज़ा कर लें, सर्दियों में कर लें जब दिन छोटे होते हैं। अगर वो भी मुमकिन ना हो, तबीयत इतनी खराब है कि पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर एक रोजे का फिदिया है 2.25 किलो गंदुम या उसकी कीमत, बाज़ उलमा के नजदीक 1.25 है, एहतियात 2.25 में, 2.25 किलो गंदुम या उसकी कीमत सदका कर दें या गरीब को 2 टाइम का खाना खिला दें। शहरियार लाहौर से, हम 2 बंदे एक दुकान के मालिक हैं, मैं अगर अपनी दुकान के माल की ज़कात देता, मुझे अगर अपने दुकान के माल की ज़कात देनी हो तो क्या मैं पूरे माल की ज़कात दूंगा या आधे माल की? और ज़कात के पैसे से खाना खिला सकते हैं? देखें, एक दुकान के मालिक हैं, अगर कारोबार आधा आधा है ना तो फिर आधी ज़कात आप पे बनेगी, पूरी ज़कात आप पे नहीं बनेगी, तो आप आधी दे दें और उसकी ज़कात अगर आप नहीं देते तो आप पे गुनाह नहीं होगा। आधी ज़कात आप दे दे जो आप पे बनती है, बाकी ज़कात के पैसे से खाना नहीं खिला सकते, खाने का मालिक बनाना पड़ेगा, यानी खाना डब्बे में पैक करके उसको हैंड ओवर कर दें, भाई तुम्हारी मर्जी, अब खाओ बेचो, तो फिर वो खा ले या बेच दे उसकी मर्जी है। तो तमलीग जरूरी है। ताहिर साहब दुबई से, दुबई में हर कंपनी पर लाजिम है कि वो अपने एम्प्लॉय को मेडिकल इंश्योरेंस दे, क्या इस इंश्योरेंस से अपना इलाज करवाना जायज है? भाई साहब देखो, जब कंपनी इंश्योरेंस की आपको वो पॉलिसी देती है, आपका बराह रास्त इंश्योरेंस कंपनी से कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कोई अमल दखल नहीं होता, तो फिर आपके लिए इलाज जायज है। फिर वो कंपनी जाने और इंश्योरेंस कंपनी जाने, वो उनके एग्रीमेंट जो भी है उससे आपको कोई गुनाह इंशाल्लाह नहीं होगा। आप यही समझेंगे कि आपकी कंपनी आपका इलाज करा रही है। हाँ, आपकी कंपनी को गुनाह होगा कि वो इंश्योरेंस कंपनी से एग्रीमेंट क्यों कर रही है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से जो इंश्योरेंस में जो मुआहदा होता है वो नाजायज है, गरर और रिबा सूद की वजह से। बाकी वो भी अगर कानूनन मजबूर है तो फिर उसको भी एग्रीमेंट में गुनाह नहीं होगा। बाकी कितनी अर्निंग उसके लिए हलाल है, इंश्योरेंस से कितना क्लेम करके पैसा लेना, वो मसला एक अलग है, उसको मैं कई बार बयान कर चुका हूँ उस पर। अनीस फातिमा गुजरात। अच्छा, एक और है, अमेजा, मेरे पास 5 तोले के करीब गोल्ड है और कैश में कुछ भी नहीं है, ना कोई और सामान तिजारत या चांदी, कुछ भी नहीं है, शोहर का कारोबार है तक, तो क्या मुझ पर ज़कात वाजिब है? अगर वाकई 1 रुपया भी नहीं है आपके पास 5 तोले सोने के अलावा, तो फिर सोना का निसाब 7.5 तोले होता है, तो फिर आप पर ज़कात लाजिम नहीं है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, 1-8 रुपया तो हो ही जाता है, तो इसलिए बेहतर है कि ज़कात दे दें। बहरहाल अगर नहीं है तो फिर नहीं होगी ज़कात। अनीस फातिमा गुजरात से, मगरिब की नमाज किस वक्त तक पढ़ी जा सकती है? देखिए, मगरिब की नमाज इशा का वक्त दाखिल होने से पहले पहले पढ़ना लाजिम है, लेकिन इतनी ताखीर दुरुस्त नहीं है मगरिब में। मगरिब में ताखीर मकरूह है। हाँ, सफर में हो तो ताखीर हो जाए तो कोई हरज नहीं है, या बीमारी से ताखीर हो जाए, कोई मुज़र हो तो फिर ताखीर की गुंजाइश है।
لیکن نارملی مغرب میں اتنی دیر کرنا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ باقی قضا نہیں ہوتی جب تک عشاء کا وقت داخل نہ ہو جائے۔ محمد حارث انڈیا سے، میری عمر 17 سال ہے، میں نے 16.5 سال کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کی، اس سے پہلے میں کبھی پڑھ لیتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ نماز چھوڑنے سے اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں تب سے میں نے نماز نہیں چھوڑی۔ میری پہلی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں جمہور علماء کے نزدیک یہ جو حدیث میں آتا ہے نا جو نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے، تو یہ حدیث اپنے ظاہر پر نہیں ہے، یہاں کفر سے کفر دون کفر مراد ہے، یعنی چھوٹے درجے کا کفر یا کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے انسان۔ تو اس لیے آپ نے جو نمازیں چھوڑی آپ کافر تو نہیں ہوئے لیکن بہت بڑا جرم کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، کیونکہ اسلام میں نماز چھوڑنے سے بڑا جرم کوئی ہے نہیں۔ تو آپ اللہ سے توبہ کریں اور جو اندازہ لگا کے جو قضاء عمری ہے کتنی نمازیں بنتی ہیں ان کو ایک ایک کر کے آپ قضا کر لیں، اور وتر بھی قضا کرنے پڑیں گے کیونکہ وہ بھی لازم ہے، اگرچہ وہ اس طرح فرض نہیں ہے جیسے 5 نمازیں فرض ہیں لیکن وہ معاف بھی نہیں ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر گھریلو ملازمہ کی سیلری کے علاوہ بھی زکوٰۃ صدقات وغیرہ کی مدد کریں اور نیت یہ ہو کہ مدد کرتے رہیں گے تو یہ کام چھوڑ کر نہیں جائے گی اور ایکسٹرا کام بھی کر دے گی، تو کیا اس نیت سے مدد کرنا ٹھیک ہے؟ رہنمائی فرمائے نہیں، بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ زکوٰۃ ایسی چیز ہے جس میں آپ کسی قسم کا غریب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ خواتین ماسیوں کو زکوٰۃ کے پیسے دے رہی ہوتی ہیں اس چکر میں کہ جب اس کو دیں گے تو یہ ذرا ہمارا کام اچھی طرح سے کرے گی، تو بھئی آپ نے تو گویا زکوٰۃ کا معاوضہ لے لیا نا، تو یہ ناجائز ہے۔ تو زکوٰۃ خالصۃ للہ فی اللہ ہے، اس میں کوئی لالچ کوئی امید رکھ کے نہیں دینی چاہیے کسی کو، خالصۃ اللہ کے لیے دیں، اور یہ لالچ کرنا اس میں یہ اس امید پہ دینا کہ یہ ہمارے کام زیادہ کرے گی، تو یہ امید پہ دینا جائز نہیں۔ ہاں وہ کر لے ایک الگ بات ہے، جب آپ کسی کی خدمت کریں گے تو اگلے کے دل میں بھی خیال آتا ہے، لیکن آپ نے اس بیس پہ نہیں دینا۔ اگر آپ نے اس بیس پہ دیا کہ دوسرا بھی مستحق ہے، ماسی بھی مستحق ہے، لیکن ماسی کو دوں گی تو وہ میرے گھر کی خدمت بھی زیادہ کرے گی، اس بیس پہ ماسی کو ترجیح دی تو یہ جائز عمل نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل اس طرح ہو رہا ہے گھروں میں۔ محمد فراز انڈیا سے، اگر کسی نے اللہ کے بارے میں بہت الٹا سیدھا بولا، کفری الفاظ بولے اور وہ حرام بھی کھاتا ہو، تو کیا توبہ کرنے سے اس کے کفری الفاظ بولنے کی معافی ہو جائے گی؟ توبہ کرنے سے حرام سے توبہ کرے گا تو کفری الفاظ کی معافی نہیں ہوگی، کفری الفاظ کے لیے الگ سے اسے توبہ کرنی پڑے گی، باقی توبہ سے ہر جرم معاف ہو جاتا ہے اگر سچی توبہ ہو۔ الحم صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں اگر روزے کی حالت میں مسوڑے یا ہونٹ سے خون نکل آئے اور غلطی سے حلق میں چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تھوڑا سا خون نکلا ہے تو نہیں ٹوٹتا، اگر اتنا خون نکلا ہے کہ تھوک پھینکا جاتا تو خون غالب ہوتا، سرخی غالب ہوتی، تو پھر وہ خون اگر نکل لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ امن صاحب انڈیا سے، ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی کے پاس جو مسجد ہے وہاں جب جماعت ہو چکی ہوتی ہے اور ہم اپنی جماعت کروانے کا کہتے ہیں تو وہاں کے امام صاحب ہمیں منع کرتے ہیں کہ مسجد میں دوسری جماعت کروانا جائز نہیں۔ رہنمائی فرمائیے کیا ان کا کہنا ٹھیک ہے؟ اگر یونیورسٹی کی جو مسجد ہے وہاں باقاعدہ نماز کا ٹائم ہے، ایک امام متعین ہے، تو پھر دوسری جماعت کروانا ٹھیک نہیں ہے مسجد کے اندر، اگرچہ یہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن ہماری رائے میں یہی بات زیادہ راجح ہے۔ ہاں اگر مسجد میں کوئی متعین ٹائم نہیں ہے نماز کا یا سب کے لیے ایک ٹائم پہ نماز پڑھنا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر امام صاحب کو چاہیے وہ اعلان کر دیں بھائی اس مسجد میں متعدد جماعتیں ہوں گی، ایک جماعت کا ٹائم متعین نہیں ہے، تاکہ سب کو جماعت مل جائے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے ایک ٹائم پہ سب باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں اور پھر وہ سب کے یعنی رائے سے ایک ٹائم متعین کر دیا اور امام بھی متعین ہو گیا تو پھر وہاں دوسری جماعت جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس سے پہلی جماعت کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں نکل جاتی ہے، اور صحابہ میں بھی اس کا معمول نہیں تھا۔ حدیث کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ کرام میں یہ رواج تھا کہ جب مسجد میں آتے تو دیکھتے کہ جماعت اگر کھڑی ہوئی ہے تو اس میں شامل ہو جاتے، جماعت اگر نکل جاتی تو دو کام کرتے، دو میں سے ایک کام، یا تو انفرادی نماز پڑھتے یا گھر میں آ کے جماعت کراتے۔ تو اسلاف کے دور میں اس کا عام معمول نہیں تھا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کے دل میں پہلی جماعت کی اہمیت نہ نکلے۔ حافظ سید محمد حذیفہ پاکستان سے کہتے ہیں میں فوج میں جانا چاہتا ہوں، میری نیت خالص جہاد کی ہے، مگر جو حالات چل رہے ہیں اس کی وجہ سے میرے والدین کہتے ہیں اگر میں فوج میں جاتا ہوں تو قیامت کے دن مجھ سے بھی سوال ہوگا، تو کیا میری نیت کی وجہ سے فوج میں جانا جائز ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائے، اس کیا مطلب آپ پاکستان کو آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ تو جب اچھے لوگ نہیں فوج میں جائیں گے تو ظاہر ہے پہ 2 نمبر لوگ جائیں گے، تو ملک کا بیڑا غرق کرنا کیا جائز ہے اسلام میں؟ کیا ملک کو آپ کس کے ہاتھوں؟ یہ تو اس پہ تو جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ بالکل اس کو یرغمال بنا لیں گی، تو اس لیے